شاہ صاحب کیا سوال کریں اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوال کے ہی جو ہے وہ آپ سوال ہی نہیں بنتا کوئی اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج ایک شعر بڑا مناسب نظر آ رہا ہے، چونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، ان کا جو دن ہے 3 رمضان کا، وہ دنیا سے تشریف لے گئیں، تو اس حوالے سے وہ ملے جلے سے جذبات ہیں میرے۔ وہ شاعر نے سچ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ تو یقیناً سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، یقیناً یہ وہ ہستی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے، زبان نبوت سے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، اس شان والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور اس سے میرا اتنا گہرا لاڑ پیار تعلق اور رشتہ ہے کہ جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا، اس کو ناراض کیا، یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو کوئی دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اس کو ناراض کر دیا وہ سمجھے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ عمران بھائی نے تو حد کر دی ہمارے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن ابن ماجہ کے اندر حدیث سے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے اہل بیت سے، اور نبی پاک نے اہل بیت سے پہلے پتہ لفظ کیا فرمایا؟ لا یبغضون، ہم سے جو بغض رکھتا ہے، اور ہم سے کا جو معنی بیان کیا اگلے الفاظ میں اہل البیت، ہم سے مراد میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، میں اللہ کے رسول قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور اس سے بدنصیب انسان کون ہوگا؟ اس سے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہے فدا علی و فاطمۃ والحسن والحسین وجللهم بقسام وقال اللهم هؤلاء اهل بیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک اور صاف کر دیا، اتنا پاک اور صاف کیا کہ جتنا پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ بحیثیت ایک مسلمان، اللہ کی قسم نبی پاک اپنی مرضی سے نہیں بلا رہے تھے، عرش والے کے حکم سے بلا رہے ہیں۔ چادر نبوت، جو آپ نے چادر کی بات کی نا نبی یا بہن، آقا سیدہ فاطمہ کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے، وہ چادر نبوت فرید بھائی نبی پاک نے وہ ان کے مبارک سروں پہ ڈال دی، اور اپنے سر مبارک پہ بھی لے لی، اور اللہ سے کہا اللہ، اور یہ بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ اہل بیت جن کے اللہ نے دل پاک اور صاف کیے ہوئے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو کبھی اپنی زندگی میں زمین پہ نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور اس نے آ کے کہا، اللہ سے کہا میں ان یسلم علیہ، آپ کے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیا، اللہ نے فرمایا تحفے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ، تمہیں پہلی اور آخری بار جانا اور میرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ تو اس نے کیا تحفے لے کر آیا؟ پہلا تحفہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ خاتون جنت کی بات کر رہی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے اللہ کی طرف سے آ کے یہ بشارت دی وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میری بیٹی سے جنت کی خاتون نہیں ہے، یہ ساری خواتین جنت کی سردار بن کے جنت میں جائے گی، اور اس کے بیٹے سے جنتی نہیں، نوجوانان جنت کے سردار بن کر، قائد بن کر، سید بن کر، امام بن کر جائیں گے۔ وہ کہا نا کہ ان کی گود میں جو ہوتا تھا وہ امام بن جاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں صرف دنیا کا امام نہیں، وہ جنت کے بھی امام ہیں، وہ جنت کے بھی سید ہیں، وہ جنت کے بھی سردار ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمتم ولا ہدیا من فاطمہ، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی کو اتنی مشابت والا نہیں دیکھا جتنی مشابت والا اپنے چلنے میں، فی قیامہا و قعودہا،
اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، فی مشیتہا، اپنے چلنے پھرنے کے انداز میں حضرت فاطمہ کو دیکھا. یعنی حضرت فاطمہ جب چلتی تھی تو ماں جی عائشہ فرماتی ان کو دیکھ کر آقا یاد آ جاتے تھے، رسول اللہ کی جھلک نظر آتی تھی آپ کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. اور آپ نے جو حدیث پاک پڑھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پوری حدیث یوں ہے، جب حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی نا، قام الیہا، میرے آقا اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فآخذھا بیدھا، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے سیدھا فاطمہ، قربان کے سیدھا فاطمہ کی شان پر، وقبلھا، ان کے سر کو چومتے، واجلسھا فی مجلسہ، لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، میں اب قربان جو سیدھا فاطمہ کی شان پر، جو بابا کا انداز تھا نا، ماں جی عائشہ فرماتی وہی انداز بیٹی کا ہوتا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ قامت الیہ، اٹھ کر بابا کے استقبال کرتی، وَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ، اور آگے بڑھ کر بابا کا ہاتھ پکڑ لیتی، فَقَبَّلَتْهُ، آقا کا سر چومتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتی بابا کو. تو یہ انداز تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ذرا سنیے، آقا فرماتے من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ. اور لوگوں سن لو، اور میری امت سن لو، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، جو ان کے بابا جان حیدر مرتضیٰ سے محبت کرے گا، جو ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں قربان بشارت دے دیئے. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو مناقب اور فضائل بیان کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ. میں کہتا ہوں وہ کون سا محدث ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو فضائل پر مبنی بیان نہ کی ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے بارے میں ہمیں جو پیغام دیا قیامت تک کے لیے، اللہ کی قسم وہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آل پر جو دروشی ہم پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ اللہ کی قسم جس دعا میں یہ درود شریف نہ ہو اور جس وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگلی بات یہ کہہ دوں کہ جس درود میں آل مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، آل رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی قسم وہ درود بھی نامکمل ہوتا ہے، وہ درود نہیں ہوتا. حضرت امام سنانی رحمۃ اللہ کتاب میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بالاستیاب پڑھی، اس کا نام ہے سبل السلام. اس میں انہوں نے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو لوگ عموماً پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کی اصلاح کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل جو بڑا درود ہے اس کا مخفف ہے، اس کو مختصر کیا گیا ہے، لیکن جس اصل درود میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ آپ کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح مختصر درود میں جب تک ہم یہ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ درود مکمل نہیں ہوتا. تو یہ ہے حضرت فاطمہ کا مقام. شاہ صاحب یہی وہ چیز اور کردار کے حوالے سے جو بات کی ہے، اسی کے علاوہ مزید اور کون سی چیزیں جن کو ہمیں جو ہے وہ ان سے دیکھنا چاہیے، ان کو اور نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرف جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی یہ تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ بلا شبہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان کی سیرت مبارکہ جو ہمارے سامنے، جیسے ابھی قاسم فرما رہے تھے، ہماری بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، قیامت تک کے لیے جو اللہ نے اسوہ، نمونہ اور مشعل راہ بنائی ہے، ذرا دیکھیے وہ کیا ہے کہ زندگی کے بعد، یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد جس گھر میں آئی سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ گھر ہے، اس گھر میں کیا تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نا کہ علی، اگر حضرت علی آئے تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے بارے میں، تو آپ نے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سے جن الفاظ سے بات کی نا، وہ الفاظ بھی بڑے سننے کے قابل ہے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ یذکرکی علی، علی تیرا ذکر کر رہے تھے، میں قربان جاؤں، علی تیرا ذکر کر رہے تھے. یہ ایک اشارے سے بات کی ہے. ذرا دیکھیے اس میں کتنی حیا، کتنی شرم، اور بیٹی کو کس انداز سے حضرت علی کی پیشکش پیش کی جا رہی ہے. تو حضرت علی سے آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ایک درہ وہ بیچی گئی نا 480 درہم کی نکلی، تو حضرت سیدنا بلال کو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پیسے اور جا کر اس سے خوشبو خریدو، اس کے 2 حصوں سے خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیزیں خریدو، اور تیسرے حصے سے جو چھوٹا موٹا مال ہے گھر کے مال و متاع وہ لے کر آؤ. تو حضرت اب اس گھر سے حضرت فاطمہ جب آئی نا، وہ کائنات کے سردار شہنشاہ کائنات جناب محمد الرسول کا گھر تھا، اور یہ گھر حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
جیسے وہ ایک مجاہد تھے اور جس طرح وہ اللہ کے ایک خاص یعنی زاہد قسم کی طبیعت کے حامل تھے. تو اس گھر میں آ کر جب حضرت فاطمہ نے خود اپنے گھر میں جھاڑو پھیرنا شروع کیا, کپڑے غرد و غبار سے اٹھ جاتے تھے, اور چکی خود چلاتی تھی, چکی چلا کر ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ گئیں, دور سے چشمے سے پانی بھر کے لاتی تھی اور کندھے داغ ہو گئے. ایک دن بابا کی خدمت میں آ گئی, کافی ساری کنیزیں کھڑی تھی, کافی سارے خادم کھڑے تھے, غنیمت کے مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے, تقسیم کر رہے تھے, یتیم آ رہے تھے, غریب آ رہے تھے, مسکین آ رہے تھے, بیوہ آ رہی تھی, سب کو دیا جا رہا تھا. سیدہ فاطمہ بھی لائن میں اپنی باری پہ پیش ہو گئی, عرض کرتی بابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ حاضر خدمت ہوں, میں گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں, اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں, میں اپنے گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں, گرد و غبار سے میرے کپڑے اٹھ جاتے ہیں, چکی چلا کر میری ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں. ہتھیلیاں آگے پیش کی بابا جان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے کو, اور کہا میرے کندھے داغ ہو چکے ہیں, مشکیزہ اٹھا کر پانی کا دور سے لے کے آتی, مجھے کنیز عطا کر دیں, مجھے خادم عطا کر دیں, کم از پانی لے آیا کرے, گھر میں جھاڑو پھیر دیا کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹی میں آؤں گا تیرے پاس, اور وہاں فرمائی اتق اللہ یا فاطمہ, فاطمہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا بیٹے, میں گھر میں آ رہا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آئے بابا جان گھر, اور آ کر ہمیں جو کہا نا ذرا سنیے, فرمایا بیٹے اسی طرح کام کرتی رہو, فسبحا سلاسم و سلاسین مرتان, 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو, فکبرا 34 مرتان, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو. شاہ صاحب میں پھر اپنی اس طریقے سے, یعنی آپ the floor is open for you. اچھا شاہ صاحب میں ایک چیز چاہوں گی کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا شارٹ کمپیریزن بھی دیں, کیونکہ میں ریسنٹلی گزشتہ ایک خبر بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر, جہاں پر ایک باپ نے, میں باپ نہیں کہوں گی نفسیاتی بھی اس کے ساتھ لگاؤں گی, آپ نے بھی یقینی طور پر دیکھی ہوگی, جس نے 7 دن کی بچے پر فائر کر دیا, خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم آج بھی دور جہالت میں ہی زندہ ہیں. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیم دی ہے وہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے, اور آپ کا اسوہ مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت, اظہار شفقت, سستی لگاؤ, وہ بھی ہمارے سامنے ایک مشرع راہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے, فرمایا جو دو بیٹیوں کا باپ بن جاتا ہے نا, اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے, پھر ان کی اچھی شادیاں کر دیتا ہے, اچھے بچے تلاش کر کے ان کے ساتھ ان کو بیاہ دیتا ہے, تو فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا. تو یقیناً یہ نبی پاک علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے کہ بیٹیاں جو ہیں یہ بھی باعث برکت ہیں, اور بعض اوقات ان کے وجود سے ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نعمتیں اور آسانیاں زندگی کی عطا کرتا ہے. تو اس لیے انہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, اور کبھی اپنے لیے باعث آر نہیں سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے نسل چلی ہے, ذرا اندازہ لگائیں وہ کس سے چلی ہے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی سے چلی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, جن کے بیٹے تھے ابو جال اور ابو لہب کے, ان کی نسلیں آج دنیا میں ختم ہو چکی ہیں, لیکن جس کی بیٹی تھی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شکل میں آج ان کی آل اولاد, ان کی ذریت, آج ان کی نسل آج بھی الحمدللہ موجود ہے. تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں, جیسے فرید بھائی نے کہا کہ اوپن ہے ہمارے لیے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو فضائل مناقب, آپ کی سیرت مبارکہ ہماری مشرع راہ ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا. شاہ صاحب میں آپ ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ ذرا چونکہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے وہ تسبیح فاطمہ جو شاہ صاحب نے کی تھی وہ اس کو ذرا ایک بار دہرا دیجیے. میرے خیال سے ایوری بریک ہمیں واپس لوٹنے پر بتانا چاہیے. ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, خاص طور پہ خواتین ہیں, وہ دیکھیں ذرا, یہ معلومات, یہ علم ہے, ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں. وہ جو تسبیحات فاطمہ میں بیان کر رہا تھا 34 بار اللہ اکبر پڑھنا. اچھا, اور یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ ہر فردی نماز کے بعد. یہ ہم کس لیے پڑھیں گے؟ میں مشکلات کی بات کرتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گی نبی پاک نے کیا یہاں بیان کیا ہے. دوسرا 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ, اس کو یاد کر لیں. 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں, ان میں سے 1-2 عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے انہ لم ينزل بلاء الا بالذنوب,
وَلَمْ يَرْفَعِ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ. انسان کی زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں جو ابھی آپ بات کر رہی تھی یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, خطاؤں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن تسبیحات فاطمیہ جو ہیں نا علیہ السلام, ان کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے اور اتنا اس کا اجر اور ثواب رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے جو میرے امتی فرضی نماز کے بعد ان کو پڑھتے ہیں نا, اگر اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں, اندازہ لگائیے ذرا, سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہوں تو ان کے پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو آسانی اللہ نازل کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل شاہ صاحب ہوتے ہیں جن کے جواب لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی آف سکرین اپنے مسائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے استادوں کے پاس اور جان رہے ہوتے ہیں, تو آئی ایم شیور عام آدمی کے ذہن میں بہت ساری باتیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, اس سے لیے ہم نے خاص کر یہ سیگمنٹ آپ کے لیے رکھا ہے. اچھا شاہ صاحب, اگین بیک ٹو دا ٹاپک, ڈسکشن پہ واپس آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم آج کے دور میں, پتہ نہیں اگر گستاخی ہو تو میں اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت خواہ کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن ہم وہ قوم ہیں یا ابھی اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہم بہت خوش قسمت بھی ہیں کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں. بی بی فاطمہ کی سیرت کاملہ, میرے خیال سے اس سے مکمل سیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنے بلند اخلاق اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ اتنے اچھے اقدار اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ جہاں پہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے, وہاں پر تھوڑی سی بدبختی یہ بھی ہے کہ ہم تو ان کی بتائی گئی جو دی گئی جو تربیت ہے اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جو اہل بیت اطہار کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنائی ہے اور یہ مشعل یہ منبع ہدایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا اور واپسی کا سفر آپ نے شروع کیا تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر جو خطبہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے اندر مروی ہے. آقا فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. آقا فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ, فرمایا میں تم میں دو ہدایت کے ساتھ چشمے چھوڑے جا رہا ہوں, تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا. پہلی اللہ کی کتاب ہے, اس پہ آپ نے فحسم ورغم فی, امت کو اس میں ترغیب دی کہ قرآن پڑھا کرو, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. دوسرا فرمایا وہ اطرتی, وہ میری اطرت ہے. حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تشریف البشر, اس میں صفحہ 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اطرت مصطفیٰ یہ حیدر مرتضیٰ, فاطمہ الزہرا, حسنین کریمین, آگے ان کی جو اولاد ہے یہ اطرت مصطفیٰ ہے. تو اطرت مصطفیٰ کا جو کردار آپ نے صحیح بات کی, یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ ہمارے لیے منبع ہدایت ہے. یعنی دو جسے کہتے ہیں کہ دو ہمارے سامنے جسے کہتے ہیں آئیکنز یا چیزیں یا مشعل راہ, آپ نے اس کو اگر پکڑ لیا, وہ انہوں نے تو آپ کو کلیہ بتا دیا, تاریکی نہیں زندگی میں, پھر سولوشن آپ کے پاس آ گیا نا. آقا نے خود فرمایا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آقا فرماتے میں تمہیں وہ شریعت وہ راہ دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا, فرمایا اس کا دن تو ہے ہی دن نہ روشن, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوگی. کیا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. اسلام آباد سے شہزاد نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت, کیا حال ہے جناب شہزاد صاحب؟ جناب بالکل ٹھیک ٹھاک, فرمائیے. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ روزے دار روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی جو پابندیاں ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ عبادات میں بھی مشغول ہوتے ہیں, لیکن جو حقوق العباد ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے. روزے کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جس میں سر حقوق العباد ہیں, لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سر اپنے آس پڑوس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کوئی. سوال آپ کا یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ عبادات بھی کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد پورے نہیں کر رہے, یہ آپ کا سوال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حسن صاحب نے ایک بات بولی, حسن صاحب غالباً شہزاد نعیم صاحب.
میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ روزے کی اگر سمجھیں ہم لوگ، اگر ہم غور کریں اور محسوس کرنا چاہیں تو روزے کی پیچیدگی آپ نے کہا، میں کہوں گی روزے کی خوبصورتی ہوتی ہے، روزے کا حسن ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، تو ہم اگر پیچیدگی اس کو نہ سمجھیں، اس کی خوبصورتی سمجھیں تو کیا بات ہے؟ بہت بالکل صحیح بات ہے، لیکن چونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ اس روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ تمام عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا پرٹیکولر جو پوائنٹ تھا وہ حقوق العباد، تو شاہ صاحب میں چاہوں گا مختصراً ذرا اس کا جواب دیجیے۔ بلا شبہ مسلمان کو اللہ کے حقوق جو ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا نا کہ حقوق اللہ کی پرواہ نہ کریں، حقوق العباد کی بہت پرواہ کرنی چاہیے، یہ بھی نقطہ نظر بالکل غلط ہے۔ جو بندہ اپنے خالق اور مالک کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق کا خیال کہاں کرے گا؟ وہی بندہ حقوق العباد کا خیال اور اہتمام کرتا ہے جو حقوق اللہ میں پورا اترنے کی کوشش اور جستجو کرتا ہے۔ تو یقیناً حقوق اللہ، یہ روزہ رکھنا حقوق اللہ ہے، یہ نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ سارے جو امور ہیں، حج اور زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد یہ بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً جو روزہ ہے یہ تو شہر المواسات ہے، یہ حقوق العباد ہی میں سکھانے آیا ہوا ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے غریب پروری کرنی ہے، آپ نے یتیموں کا خیال کرنا ہے، آپ نے مسکینوں کا خیال کرنا ہے، افطاری کروانے کی شکل میں، سحری کھلانے کی شکل میں، صدقۃ الفطر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، بھوک اور پیاس تمہیں اس لیے اس کا احساس دلوایا جا رہا ہے، تمہیں اس کا احساس ہو۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا نا یمن، تو آپ نے ان دونوں کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، وصیت کی مراد خاص نصیحت ہوتی، تو فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ٹھہرو، جہاں رہو، خلوت جلوت، تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، دوسری تعلیم ہی آپ نے یہ دی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں وہ اچھے اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے۔ تو یقیناً آپ نے، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہاں لکھتے ہیں ان تقوی اللہ یصلح ما بین العبد و بین ربہ، تقوی سے اللہ اور بندے کے درمیان جتنے رشتے ہوتے ہیں نا یہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مستحکم ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اچھا جو اخلاق ہے اس سے اس بندے کا تمام مخلوق کے ساتھ جو معاملہ، تعلق، رشتہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اچھی بات کی نبی، اخلاق یہ جو نا آپ کی جسے کہتے ہیں ہم انگریزی کے اندر ہے courtesy cost nothing، کہ اگر آپ اخلاق سے بات کریں اگر چیزیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، کچھ لگتے، لیکن ہم بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم زیادتی کر جاتے ہیں، ہم سے مراد ہم سب وہ کسی چیز، ہمیشہ امی وہ ہماری مثالیں دیتی ہے نا، جس طرح میں کہتی ہوں نا ساری امیوں کی باتیں اور مثالیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کی زبان ہوتی ہے، یہ آپ کے اخلاق ہوتے ہیں جو آپ کو عرش پر بھی لے جاتے ہیں اور جو پھر آپ کو عرش سے فرش پر بھی لے آتے ہیں، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ زبان میں، یہ حدیث پاک ہے، جی حدیث پاک، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ولا یبالی بہا، آقا فرماتے ہیں بعض کو بندہ ایک بات کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسے لاپرواہی سے کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک کلمہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ آج کی جو حکمراں ہیں اور جو چیزیں، میں اوورال بات کروں گا، میں کوئی ایک پرٹیکولر کوئی ایک کیس اسٹڈی نہیں، بھی اوورال حکمران اگر آپ مسلمان ممالک کی بات کریں شاہ صاحب، تو کیا ان کی خلافت اور ان کی طرز حکمرانی کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفائے راشدین میں شمار ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں، خلیفہ دوم راشد ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرے طرز زندگی کو تم نے اپنانا ہے، اور میرے خلفاء، اور خلفاء کون سے؟ راشدین المہدیین، ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت کے حامل، تو فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو یقین حکمرانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو خلفائے راشدین ہیں، چونکہ ان کا منہج میرا منہج ہے، ان کا پیٹرن وہی ہے جو میرا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ان کی خلافت راشدہ کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ میرا یہ وعدہ تھا، یہ میں نے وعدہ پورا کیا۔ اور وہ طرز حکمرانی کیا تھا؟ جناب عمر فاروق کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کا طرز حکمرانی یہ تھا کہ آج اولیات عمر کے نام سے، اولیات عمر کہ دنیا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے ان کاموں کو منظم کیا، باضابطہ فوج انہوں نے بنائی، اس کے لیے چھوڑیاں قائم کی گئی، تربیت گاہیں قائم کی گئی، باقاعدہ پولیس کا سسٹم انہوں نے قائم کیا
تاکہ لوگوں کی حفاظت کے بندوبست ہو سکے۔ نمبر 3 انہوں نے ڈاک خانے کے جو نظام ہے نا جو ہمارے، تو یہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بیت المال کا سسٹم تھا باضابطہ باقاعدہ، جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا۔ اسی طرح انہوں نے جو شفا خانے تھے وہ قائم کیے، مسافر خانے قائم کیے۔ تو اس طرح کتنے سسٹم کیے کہ ایک انگریز آج کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ ایک اور پیدا ہوتا نا اسلام میں تو پوری روح اسلام، پوری روح زمین اسلام سے بھر جاتی، مسلمانوں سے بھر جاتی۔ تو یقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جی ہاں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا ما لقیک الشیطان سالکا فجن الا سلک فجن غیر فجے کا۔ میرا عمر فاروق ایسا ہے، اس کی ایمانی جلالت کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینہ کی جس گلی سے یہ گزرتا ہے اس کو دیکھ کر شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کا پیالہ مجھ سے باقی بچ گیا، تو میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا فما اول تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس خواب کی تعبیر کیا؟ نبوت کا خواب وہی ہوتا ہے، عام انسان کا یہ خواب نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں العلم، اس کی تعبیر دین کا علم ہے کہ میں نے جو دودھ پیا میرا تبرک میرے عمر فاروق نے پیا۔ اور ان کے علم کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کا بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا، جس کے بارے میں ابھی قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، یہ حدیث پیغمبر سامنے نہیں ہوتی تھی، آپس میں جو ان کی رائے ہوتی مختلف ہو جاتی، میرے بابا کی رائے الگ ہوتی، دوسرے اصحاب کی رائے الگ ہوتی۔ تھوڑی سی دیر گزرتی ہم سنتے کہ اس میں وحی نازل ہو گئی، یہ قرآن آ گیا الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر۔ ہم سنتے کہ اسی طرح قرآن نازل ہوتا تھا جس طرح میرے بابا کی رائے ہوتی تھی۔ خود عمر فاروق فرماتے وافقنی ربی فی عشر، میرے رب نے میری موافقت میں 10 قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ میں نے یہ رائے پیش کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کا جو مقام ہے نا، مقام ابراہیم، یہاں 2 نفل ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، آپ کے پاس چونکہ ساری دنیا نے آنا ہے، نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی، تو آپ کی بیویوں کے اوپر پردہ کرنا لازم ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تو اس طرح کی آیات جب پڑھی کہ انسان کو ہم نے ایسے پیدا کیا ایسے پیدا کیا، تو آخر میں عمر فاروق کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا اختتام ایسا ہونا چاہیے، تو ادھر سے آسمان سے رب نے اسی وقت اختتام نازل کر دیا۔ تو 10 مقام ایسے ہیں جو عمر فاروق کہتے تھے اللہ قرآن نازل فرما دیتا تھا۔